بی کی بارگاہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے بس کی نہیں ہے بی آپ کو 4 چیزوں کی معرفت میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ماں کے شکم میں موجود جنین کو کراچی شہر، اس میں عباس ٹاؤن، اس میں مصطفیٰ مسجد کی معرفت نہیں ہے. اسے کیا پتا کہ کوئی کراچی شہر ہے دنیا میں؟ اسے کیا پتا کہ کراچی میں ایک علاقہ ہے عباس ٹاؤن، اس میں بھی ایک مسجد ہے؟ تو کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتا تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اسے نہیں معلوم، وہ نہیں جانتا، نہیں جان سکتا. تو وہ جب نہیں جان سکتا تو کیا وجود نہیں ہے اس مسجد کا؟ ہمیں 4 چیزوں کی معرفت ہمارے بس کی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں علم قیامت نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہماری وادی نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو پھر سلمان فارسی کی طرح مدتوں بھوکا رہنا پڑے گا، بڑی منزلیں گزارنی پڑیں گی. ہمارا کام نہیں ہے وہ. سارے، ایک عامیانہ لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے کہ یہ بھی پتا ہو جائے تو یہ بھی پتا ہو جائے. کچھ جانیں گے تو کچھ چیزوں سے مخفی رہنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو مخفی کیا جائے گا. ہم علم قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، قیامت کا علم نہیں ہے ہمارے پاس. دوسری چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہے اسم اعظم. ہمیں نہیں پتا اسم اعظم کیا ہے، اور اگر پتا بھی چل جائے تو یہ تو پتا ہوگا کہ اسم اعظم یہ ہے، مگر اسم اعظم کیا ہے نہیں پتا چلے گا. جی، میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے، جناب جاوید مرزا صاحب یہ ہیں، علامہ شبیر طاہری صاحب آپ ہیں. یہ جاننا اور ہے، یہ کیا ہے یہ جاننا اور ہے. جی اسم اعظم ہمارے بس کی نہیں ہے. اسی طرح عزیزان گرامی، احوال آمد اہل بیت، جب دنیا میں اہل بیت تشریف فرما ہوتے ہیں، جب ان کا بدن مبارک دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو ہم ان کے آمد کے احوال کو نہیں جانتے. یہ ہماری وادی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے آتے ہیں. جی ہم نہیں جانتے. حضرت حکیمہ خاتون آ کے فرماتی ہیں کہ تم نے بلایا تھا میرے بھتیجے کہ نرجس کے ہاں بچے کی آمد ہے، وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. ماں جو قریب الولادت ہوتی ہے اس کے ہاں آثار ہوتے ہیں نا، علائم ہوتے ہیں. بی بی نے آ کے باہر کہا تم نے مجھے بھیجا، بلایا میرے بھتیجے، وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. تو میرے مولا عسکری نے فرمایا کہ یہ امر الہی ہے. وہ پی اماں آپ جائیے. بی بی جب اندر گئیں تو سجدے کی حالت میں امام تھے. ہم نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کیسے آتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. ہم نہیں جانتے، ہمارے بس کی نہیں ہے، ہماری وادی نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. عزیزان گرامی، علم قیامت، اسم اعظم، احوال ولادت، احوال آمد اہل بیت، اور چوتھا عنوان میرے محترم سننے والوں، معرفت فاطمہ زہرا. بی بی کو نہیں جانتے. اللہ، میں کوئی لفظ ایسا کہ جس کے پیچھے کوئی سند نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی حوالہ نہ ہو، انشاءاللہ نہیں بولوں گا، آئے گا بھی نہیں مجھے بولنا مولانا. تو ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ ہے واجب الوجود، جس کا ہونا لازم ہے. جس کا واجب الوجود، اس فلسفے میں اس وجود کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا واجب ہو، ہونا لازم ہو. ایک وجود ہوتا ہے ممتنع الوجود، ایک وجود ہوتا ہے ممتنع الوجود، جس کا نہ ہونا لازم ہے. جس کا نہ ہونا لازم ہے، جس کا ہونا لازم ہے وہ واجب الوجود ہے، اور جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے
ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ ہو تو بھی کوئی رونق بنے گی، نہیں ہوگا تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں ممکن الوجود. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ممکن الوجود ہے. مگر عزیزان گرامی کیا کریں ایسی ہستی کے لیے جس کا وجود ایسا وجود ہو جو واجب الوجود کا قوام ہو. کوئی ایک ایسا وجود، اس وجود کو کیا کہیں کہ جس کا وجود واجب الوجود کا قوام ہو. میں اس سنگینی کو ان بچوں کے لیے سہل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، وہ وجود جو واجب الوجود کا قوام ہو اسے واجب الوجود کہیں تو شرک، ممکن الوجود کہیں تو تقصیر. ہم کیا بولیں اس وجود کو جو واجب الوجود کا قوام ہو؟ اس وجود نے خود اپنا تعارف کروایا، لولا نحنو ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اس جملے کو اپنے اوپر روشن کر رہا ہوں اور اپنے محترم سننے والوں پر کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں اور آپ جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خطبہ ذاکرین بیان کر رہے ہیں اور آپ محترم سامعین سن رہے ہیں، ہمارا حال ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے شخص سے سمندر کی تعریف سنی جائے. اسے کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اسے کیا پتا اس کے اندر کیا کچھ نہفتہ اور پوشیدہ ہے. بعض لوگ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے جب سمندر کی تعریف کریں تو کیا وہ تعریف مکمل ہوگی؟ سمندر کی تعریف سمندر کے باہر کھڑے ہو کر کرنے والے کے لیے کیا وہ مکمل تعریف ہوگی؟